صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وقال يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. وقال أتيت بطست من ذهب مليء حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا. أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. پچھلے جمعے ہماری بات پہنچی تھی آپ علیہ السلام بنو سعد میں دودھ پینے کے لیے ایک عرصہ تک ٹھہرے ہیں. دودھ پلانے کی جو شرعاً مدت ہے وہ 2 سال ہے. 2 سال تک ایک ماں اپنے بچے کو یا کوئی بھی عورت کسی بھی بچے کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے. جب اس کی عمر 2 سال سے نکلے گی تو اس کے لیے کسی بھی ماں کا دودھ پینا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ پی لیتا ہے تو اس سے وہ احکام ثابت نہیں ہوتے جو 2 سال کے اندر اندر دودھ پینے سے ثابت ہوتے. عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رضاعت. رضاعت کہتے ہیں دودھ پینے کو. جو بچہ دودھ پینے والا ہے اس کو عربی میں رضیع کہتے ہیں. تو جو رضاعت ہے اس کی قرآن نے مدت بیان کی 2 سال. والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی حولین کاملین، 2 مکمل سال ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، یا کوئی بھی خاتون کسی بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. جیسے ہی وہ دودھ پلا دے گی، اگر اس کی سگی ماں ہے تو اس سے دودھ پلانے والی حرمت ڈبل ہو جائے گی، اور اگر وہ سگی نہیں ہے کوئی دوسری خاتون دودھ پلا رہی ہے تو اس پہ بھی وہ سارے احکام ثابت ہو جائیں گے جو ایک ماں کے لیے ہوتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کو 2 سال تک دودھ پلایا گیا. جب 2 سال پورے ہوئے تو یہ دودھ چھڑا دیا گیا، اور حضور علیہ السلام کو حضرت حلیمہ لے کے تو مکہ آئی ہیں. جب یہ مکہ آئی ہیں تو آ کے ان کی والدہ کے حوالے کیا. آپ علیہ السلام کی رضاعت میں جو رشتہ ہے وہ کئی سارے افراد سے. مثلا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے بھی سویبہ کا دودھ پی رکھا ہے جس خاتون کا دودھ حضور نے بھی پی رکھا ہے. تو حضرت حمزہ حضور علیہ السلام کے اس لحاظ سے بھائی بنتے ہیں. جو احکام سگے رشتوں کے
حرام ہونے کے ہیں وہی احکام دودھ پینے والے رشتوں کے حرام ہونے کے ہیں۔ جیسے ایک آدمی اپنی سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، ایسے ہی دودھ شریک بہن سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ جیسی سگے بھائی کی اولاد میں اگر کوئی لڑکی ہے یہ اس سے شادی نہیں کر سکتا، بھتیجی، ایسے ہی اگر وہ بھتیجی دودھ کے رشتے سے ہے تو بھی شادی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک دفعہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں امامہ، ان کے بارے میں کسی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ امامہ سے شادی کر لیں۔ جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور ان کی بیٹی کی کفالت کا مسئلہ بنا کہ اب اسے کون سنبھالے گا، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ حمزہ کی بیٹی سے آپ شادی کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا خدا کے بندو کیسے تم یہ رائے دے رہے ہو؟ حمزہ میرا دودھ شریک بھائی ہے اور یہ میری بھتیجی ہے، تو میں بھتیجی سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور کی بیگمات میں سے، ازواج المؤمنین، امہات المؤمنین میں سے، ان کا پہلے ایک شوہر تھا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، بعد میں صحابی بنے یا شاید اسلام قبول نہیں کیا۔ ابو سلمہ ان کا شوہر تھے۔ ابو سلمہ سے ایک بیٹی ہیں جن کا نام سلمہ ہے، اسی کی نسبت سے ام سلمہ ہیں اور وہ ابو سلمہ ہیں۔ جب یہ ابو سلمہ فوت ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ام سلمہ سے شادی کی، تو اب ام سلمہ ایک بیٹی کو پچھلے شوہر سے لے کے آئی ہیں اور حضور کے نکاح میں آئی ہیں۔ شریعت میں ماں بیٹی کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، اور یہ حضور کے پاس ام سلمہ کی بیٹی پچھلے شوہر سے آئی، ان کا نام ہے درہ۔ تو کہیں کسی نے یہ بات اڑا دی کہ محمد درہ سے شادی کرنے لگے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کے بندو بات سوچا تو کرو، ایک تو یہ میرے پاس ام سلمہ کی بیٹی پچھلے شوہر سے آئی ہے، اب جب اس کی ماں میرے نکاح میں ہے تو میں بیٹی کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ ماں بیٹی تو میری شریعت میں جمع کرنا جائز نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابو سلمہ نے میرے ساتھ سویبہ کا دودھ پی رکھا ہے، وہ جو درہ کے والد تھے حضرت ام سلمہ کے پہلے والے شوہر کا، اس نے اور میں نے سویبہ کا دودھ پی رکھا ہے، اور ہم دونوں دودھ میں ماں شریک بھائی ہیں۔ جب ہم دو بھائی ہیں تو درہ میری بھتیجی بھی بنتی ہے، اور بھتیجی سے میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے 2 سال کے اندر اندر اگر کوئی بھی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے جو سگے خونی رشتوں کی حرمت ہے۔ یہ بات ویسے کہیں لکھی پڑھی تو نہیں، میں نے اپنے طور پہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آج کل ہمارے خاص طور پہ جو یہ علاقہ ہے، یہ ہمارا ہندو پاک ہے، اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت زیادہ ہے، اکٹھے رہتے ہیں، 3-4 بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، باپ بھی رہ رہا ہے، بھائی بھی سارے رہ رہے ہیں، ان کے پورشن الگ کر دیتے ہیں، گھر میں ان کے کمرے الگ کر دیتے ہیں، تھوڑا بڑا گھر ہے تو ان کو الگ الگ پارٹس بنا کے گھر تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی در و دیوار کے اندر بڑی بڑی فیملیز رہ رہی ہیں۔ تو ایسی فیملی جب اکٹھی رہتی ہیں تو عموماً پردے کے مسائل بنتے ہیں، جیسے چچیرے بھائی ہیں، چچیری بہنیں ہیں، ان کا آپس میں پردہ ہے، یہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، غیر محرم ہے، لیکن رہ چونکہ ایک ہی گھر میں رہے ہیں تو پردے کا مسئلہ ہے۔ تو اگر بچپن میں ہی اس چیز کا اہتمام کر لیا جائے کہ ایک گھر کی خواتین مل کے آپس کے بچوں کو دودھ پلا دیں تو ان کی آپس میں حرمت ہو جائے گی اور پردے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کسی چچا کے بیٹے نے، کزن نے اندر آنا ہے تو اب لڑکیاں اندر کرو، لڑکیوں نے آنا ہے تو لڑکے اندر کرو، وہ پردے میں ہی بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر دودھ پلا دیا جائے بچپن میں ہی، اس کا خواتین اگر آپس میں اہتمام کر لیں، جو شادی شدہ ہیں وہ ایک دوسرے کے بچوں کو دودھ پلا دیں، تو آپس کے گھر میں جو پردے کے مسائل ہیں وہ سارے آرام سے حل ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ اور بھی حل ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو آپس میں رشتوں کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے میں نے تیری بیٹی لینی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں دینی ہے، یا میں نے تیرے لڑکے کے لیے اپنی بیٹی لینی ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں دینی ہے۔
اب مسائل، بھائیوں کی لڑائیاں، جھگڑے، فساد، فیملیز کا بکھرنا ٹوٹنا، بہت سارے مسئلے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ بچپن میں دودھ پلا دو، سرے سے یہ جڑی ختم ہو جائے، نہ یہ جرثومہ رہے اور نہ بڑی ہو کے کوئی بیماری کی صورت اختیار کرے اور نہ یہ خاندان کے ٹوٹنے کا سبب بنے۔ خیر یہ ایک رضاعت سے متعلقہ بات آئی تو میں نے کہا اس کو میں بتا دوں، اگر کوئی یہ کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن 2 سال کے اندر اندر دودھ پلائے پھر ہے۔ اگر 2 سال سے بچہ ایک دن بھی اوپر چلا گیا اور اس کو کسی نے دودھ پلایا تو اب کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا اور کوئی حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ 2 سال کے اندر اندر، 2 سال کی عمر جب تک بچے کی نہیں ہوئی اس وقت تک دودھ پلا دیا جائے تو آپس میں حرمت ثابت ہو جاتی ہے رشتوں میں۔ حضرت حلیمہ آپ علیہ السلام کو لے کے مکے آئی ہیں اور آ کے حضرت آمنہ کے حوالے کیا۔ کچھ روایات سے یہ ملتا ہے کہ حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ سے کہا اگر آپ چاہیں اور اجازت دیں تو میں اس بچے کو کچھ دن کے لیے بنو سعد میں دوبارہ لے کے جانا چاہتی ہوں، چونکہ حضور کی اتنی برکات وہ دیکھ چکی تھیں اپنے قبیلے میں اور اپنے راستے میں اور آنے جانے میں اور حضور کے وہاں رہنے میں، تو وہ چاہتی تھی کچھ دن اور یہ برکتیں میں حاصل کر لوں۔ اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ مکے میں حضرت حلیمہ کو پتہ چلا کہ مکے میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس سے بچے بیمار ہو رہے ہیں، تو حضرت حلیمہ کو حضور سے بہت زیادہ وابستگی ہو گئی تھی، 2 سال جو رہے پاس۔ تو حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بچے کو واپس بنو سعد لے جاؤں، یہاں مکے میں وبا ہے اور اس کی بیماری کا اندیشہ ہے، یہ کچھ دن اور میرے پاس ٹھہر لے پھر میں اس کو آپ کے پاس چھوڑ جاؤں۔ اور کچھ روایات سے یہ ملتا ہے کہ حضرت حلیمہ نے نہیں مانگا، خود حضرت آمنہ نے کہا کہ آپ اس کو کچھ دن کے لیے واپس لے جاؤ، یہاں مکے میں وبا ہے وہ ختم ہو لے اور حالات نارمل ہو جائیں، پھر ہم اس کو واپس منگوا لیں گے اور بلوا لیں گے، پھر آپ اس کو لے آئیں۔ خیر حضرت حلیمہ نے درخواست کی، حضرت آمنہ نے خود دیا، حضرت حلیمہ حضور علیہ السلام کو لے کے واپس بنو سعد میں آ گئی۔ جب یہ واپس آئے ہیں تو کوئی 2-4 مہینے گزرے تو آپ علیہ السلام نے حضرت حلیمہ اپنی ماں سے پوچھا کہ وہ جو میرے بھائی ہیں یا میری بہن ہے وہ دودھ شریک میں تھی، شیمہ حضرت حلیمہ کی سگی بیٹی ہیں اور عبداللہ حضرت حلیمہ کے بیٹے ہیں، کہا میری ان سے ملاقات نہیں ہوتی، وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا وہ بکریاں چرانے صبح سویرے نکل جاتے ہیں اندھیرے میں، اس لیے ملاقات نہیں ہوتی، اور رات کو وہ دیر سے واپس آتے ہیں، آپ سو چکے ہوتے ہو اس لیے ملاقات نہیں ہوتی۔ تو یہاں حضور کو پتہ چلا کہ میرے بہن بھائی بکریاں چرانے جاتے ہیں، تو آپ نے کہا میں بھی کل ان کے ساتھ جاؤں گا۔ تو پھر آپ علیہ السلام کو حضرت حلیمہ نے عبداللہ کے ساتھ اور شیمہ کے ساتھ جو ان کے دودھ شریک بھائی اور بہن ہیں ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے بھیجا، اور حضور ان کے ساتھ جاتے تھے اور بڑے خوش جاتے تھے اور ایک اچھا وقت گزر جاتا، بچہ گھر میں رہ تنگ ہو جاتا نا، پریشان ہو جاتا، تو ان کے ساتھ جاتے تھے، گھوم پھر لیا، تھوڑی ہوا خوری ہو گئی، خوش ہو گئے، وقت اچھا گزر جاتا تھا اور شام کو گھر آ جاتے تھے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا ہے تو ایک دن حضرت حلیمہ فرماتی میں بھی گھر پہ تھی اور میرے شوہر حارث بھی گھر پہ تھے کہ ہمارا بچہ عبداللہ بھاگا ہے اور وہ رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ میرے قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، میرے قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ یہ کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں ہم نے جیسے تیسے ہم بھاگے کہ ہم پتہ کریں کیا ہوا۔ تو جہاں وہ بکریاں چراتے تھے یہ دوڑتے وہاں پہنچے ہیں تو آپ علیہ السلام کھڑے تھے، لیکن چہرے کا رنگ زرد اور بالکل فق ہوا تھا اور پریشان حال تھے، گھبرائے ہوئے کھڑے تھے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں حضور کو دیکھ کے ہمیں یہ تسلی ہو گئی کہ خیر میرا بچہ ٹھیک ہے، سلامت ہے۔ تو کہا ہم نے پوچھا کیا ہوا، آپ کیوں پریشان ہو؟ تو پھر حضور علیہ السلام نے شق صدر کا پورا واقعہ سنایا۔ شق عربی زبان میں کہتے ہیں پھاڑنے کو، کھول دینا۔ آپ کو سیرت کی کتابوں میں 2 جگہ شق ملے گا، ایک ہے شق صدر
سینہ کھولا گیا، اور ایک ہے شق القمر، چاند کو پھاڑ کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ یہ سیرت میں 2 شق کے لفظ ملتے ہیں۔ جو حضور کا معجزہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے حضور کے اشارے سے، یہ شق القمر ہے، اور جو فرشتوں نے آ کے حضور کا سینہ چاک کیا اس کو شق الصدر کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ شق صدر 4 مرتبہ ہوئے زندگی میں۔ سب سے پہلے ہوا ہے جب آپ علیہ السلام 4 سال کی عمر کے پہنچے ہوئے تھے، 3.5-4 سال کی درمیان عمر میں تھے، اس میں ہوا جو یہ حضرت حلیمہ کے پاس ہوتے ہوئے یہ شق صدر ہوا، اور جس کا قصہ بھی میں آپ سے ذکر کر دوں گا انشاءاللہ۔ دوسری دفعہ شق صدر ہوا ہے جب آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 10 سال کی ہوئی ہے، اور تیسری دفعہ شق صدر ہوا ہے جب حضور علیہ السلام کو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں جا کے، اور چوتھی دفعہ شق صدر ہوا ہے جب حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے۔ 4 دفعہ حضور کے سینے کو کھولا گیا، اور پھر حضور کے سینے کو فرشتوں نے صاف کرنے کے بعد بند کیا، اور یہ بند کیوں کیا اور یہ کھولا کیوں اور 1 دفعہ یا 4 دفعہ کیوں کیا، اس کی وجوہات ہیں، میں انشاءاللہ اس کو تفصیلاً ذکر کر دوں گا۔ یہ زندگی میں 4 دفعہ شق صدر ہوا۔ سب سے پہلے جو شق صدر ہوا اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اُتیت بطست من ذہب، 2 لوگ میرے پاس آئے، سفید کپڑوں میں ہیں، یہ حضرت حلیمہ کو آپ نے سنایا۔ یہ جو 2 لوگ تھے یہ ایک جبریل ہیں اور میکائیل ہیں، لیکن حضور کو بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ یہ 2 لوگ آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو سیدھا لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، کھولا، اور پھر اس میں سے دل کو نکالا، اور دل کو نکال کے پھر دل کو کھولا، اور اس میں سے ایک کالے رنگ کا لوتھڑا نکال کے اس کو پھینک کے دل کو بند کیا، اور اس کو واپس اس کی جگہ رکھ کے پھر اس دل کو ایک برف کے اتنے ٹکڑے تھے، ایک دوسرے شخص کے پاس ٹرے تھا سونے کا، اس میں وہ برف کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اور پانی تھا۔ آپ علیہ السلام کے دل میں سے وہ لوتھڑا نکال دینے کے بعد، وہ خون کا جو جمع ہوا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اس کو نکال دینے کے بعد اس دل کو اس برف کے پانی سے دھویا، اور دھو کے واپس دل کی جگہ فٹ کر کے اوپر سے سینہ بند کر کے یوں ہاتھ پھیرا تو سینہ واپس جوڑ کے بالکل سلامت ہو گیا۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ آپ کے سینے پہ وہ نشانات نظر آتے تھے، جیسے سٹچنگ کے نشانات نہیں نظر آتے، تو یہاں سینے پہ وہ نشانات نظر بھی آتے تھے، کافی عمر تک وہ باقی رہے، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ نشان کوئی نہیں پڑا، صرف یوں انہوں نے ایک ہاتھ پھیرا اور سینہ واپس مل کے ایک جیسا ہو گیا۔ یہ جو 2 لوگ آئے یہ جبریل تھے اور میکائیل تھے، اور وہ جو ٹرے تھا سونے کا وہ جنت سے آیا تھا، اور اس میں جو وہ برف کے ٹکڑے اور پانی تھا وہ زمزم تھا، اور اس سے حضور کے قلب اطہر کی صفائی کی گئی اور واپس رکھ دیا گیا۔ یہ جو لوتھڑا اندر سے نکلا ہے، یہ لوتھڑا وہ لوتھڑا ہے، اور یہ دل کا وہ حصہ ہے جس میں شیطان اپنا اثر ڈالتا ہے۔ شیطان کی اپروچ دل میں اس حصے میں جا کے ہوتی ہے، وسوسوں کی صورت میں، گناہ کے جذبات خیالات کی صورت میں، اور کسی بھی طرح کی تخریبی اثرات جو شیطان کسی انسان کے دل میں ڈالتا ہے، یہ اس حصے میں پہنچاتا ہے، اور اس حصے کے ذریعے دل میں پھر جذبات بنتے ہیں، اور اس سے انسان کسی بھی گناہ پہ آمادہ ہوتا ہے۔ تو جو پہلی دفعہ بچپن میں یہ شق صدر ہوا اور دل کی صفائی کی گئی، یہ اس گناہ کے معصیت کے مادے کو دل سے نکال کے صاف کر دیا گیا، تاکہ یہ جذبات حضور کے دل میں آئیں ہی نہ، اور جب حضور بڑے ہوں تو حضور گناہ سے بالکل پاک صاف ہوں، اور ایک نبی اپنی ذات میں گناہوں سے بالکل معصوم ہوتا ہے۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ جو اس کو دھویا گیا ہے، دھونے سے صفائی مقصود تھی کہ گناہوں کے اگر کچھ نہ کچھ اثرات دل میں موجود رہ گئے ہیں تو اس دھلنے دھلانے سے وہ بھی بالکل پاک صاف ہو کے بالکل دل نکھر جائے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی وسوسہ، کوئی خیال، کوئی جذبہ باقی نہ رہے۔ اور پھر اس کو ٹھنڈے پانی سے دھونا اور برف کے ٹکڑوں سے دھونا، اس کی ایک خاص حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ گناہ اپنی تاثیر میں گرم ہے، گناہ اپنی تاثیر میں گرم ہے،
اور شیطانی اثرات اپنی تاثیر میں گرم ہوتے ہیں. اور گرم چیز کو کس سے بجھایا جاتا ہے؟ کس سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے؟ ٹھنڈے پانی سے. اس لیے حدیث میں ملتا ہے، آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اغسل خطایای بماء الثلج والبرد. یا اللہ میری خطاؤں کو اور گناہوں کو آپ برف اور اولوں کے پانی سے دھو دیجیے. اس کی علماء نے حکمت لکھی ہے، سادے پانی سے بھی تو دھویا جا سکتا ہے، برف اور اولوں کے پانی سے کیوں دھلوا رہے ہیں؟ اس لیے کہ دھونا بھی مقصود ہے اور اس گناہوں کے اثرات کی جو بیچ میں گرمی ہے اس کو بھی بجھانا مقصود ہے. اور یہ دو الگ الگ چیزیں، صفائی الگ مسئلہ ہے اور ان گناہوں کو بجھا کے ٹھنڈا کرنا الگ مسئلہ ہے. اور آپ کو قرآن میں بہت ساری جگہوں میں ملے گا کہ گناہ کو اللہ نے اور حرام مال کو اللہ نے آگ اور گرم چیز سے تشبیہ دی. مثلا قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں. حالانکہ پیسہ سکوں کی شکل میں ہوتا ہے، انگاروں کی شکل میں تو نہیں ہوتا. ظاہراً تو یہ تمہیں مال بڑا ٹھنڈا اور بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، ہڑپ کر کے تم کسی بچے کا، کسی یتیم کا مال کھا رہے ہو، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ مال آگ کے انگارے ہیں جو تم اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو. تو حرام چیز اور گناہوں کی چیز، اس کے اثرات گرم ہیں اور تاثیر گرم ہے. اب دیکھو آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی، اچانک یاد آ گئی حدیث. آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے ہے. والشیطان خلق من النار، اور شیطان آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. لہذا چونکہ غصہ شیطان سے آ رہا ہے تو آگ کا میں سے جو چیز نکل کے آئے گی وہ کیا ہوگی؟ گرم ہوگی. گرم ہوگی نا. تو آپ نے فرمایا انما النار تطفأ بالماء، آگ کو بجھایا جاتا ہے پانی کے ذریعے. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ فوراً وضو کر لے. کیا کر لے؟ وضو کر لے. کہ غصے سے جو اس کو گرمی چڑھے گی وہ شیطان سے آ رہی ہے، اور شیطان آگ کا بنا ہوا ہے. اس گرمی کو بجھانے کا آسان حل کیا ہے؟ کہ فوراً وضو کر لے. اور اسی لیے احادیث میں غصہ آنے پہ پانی پینے کا بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب غصہ آئے پانی پی لو، کہ وہ جو تمہارے اندر ایک آگ بھڑکی ہے اس کو بجھا دے. تو جو اس برف کے ٹکڑوں سے اور زمزم سے پانی کے ذریعے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھویا گیا ہے، وہ اس لیے دھویا گیا تاکہ بالکل مادہ معصیت کی اور نافرمانی کے جتنے اثرات ہیں ان کی بالکل صفائی ستھرائی ہو جائے اور دل بالکل نکھر کے پاک صاف ہو جائے. یہ پہلی دفعہ میں حکمت تھی جس کی وجہ سے حضور کے سینے کی صفائی کی گئی. پھر جب آپ علیہ السلام 10 سال کے ہوئے ہیں تو دوبارہ سینہ چاک کیا گیا. وہ اس لیے کیا گیا کہ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اس میں لہو و لعب کی، کھیل کود کی، تماشوں کی، ان چیزوں کی رغبتیں پیدا ہوتی ہیں. تو ایک دفعہ دوبارہ دل کی صفائی کی گئی تاکہ اس طرح کے تمام جذبات حضور کے دل سے صاف کر دیے جائیں. جب حضور کو نبوت ملنی تھی تو تیسری دفعہ سینے کو چاک کر کے فرشتوں نے صفائی کی اور سینے کے اندر بہت کچھ بھرائی بھی کی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے، جو علماء نے حکمت لکھی ہے وہ یہ تھی کہ اب چونکہ وحی آنے والی ہے اور وحی کے لیے دل کو پہلے تیار کرنا ضروری ہے کہ دل میں اتنی کیپیسٹی ہو جائے، دل میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ وحی اور آسمانی پیغام کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اسرار اور رموز کو اپنے دل کے اندر اتار سکیں، اس کو ہضم کر سکیں، اس میں وہ محفوظ ہو سکیں. اس کے لیے دل کو پہلے تیار کیا گیا. اس لیے کہ وحی ایک بڑی زبردست چیز ہے، بڑی بوجھل چیز ہے. آپ اسے اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر ہم اس قرآن کو جو ہم نے آپ کے دل پہ اتارا ہے، اگر ہم آپ کے دل کی بجائے کسی پہاڑ پہ اتارتے تو وہ ٹوٹ ٹوٹ کے ریزہ ہو جاتا. حضور کے دل کو اس شق صدر کے ذریعے اتنا پاورفل بنایا گیا
کہ اب اس پہ جتنی وحی اترے گی وہ یہ دل اپنے اندر لیتا جائے گا، سموتا جائے گا، ہضم کرتا جائے گا، پیتا جائے گا، اور اس سے دل پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے تیسری دفعہ شق صدر کیا گیا، اور جب چوتھی دفعہ کیا گیا وہ معراج سے پہلے کیا گیا کہ اب دنیا سے آسمان پہ جانا ہے۔ آسمانی دنیا انسانی دنیا سے بالکل مختلف ہے، اور اللہ نے اپنی آیات اور نشانیاں دکھانی ہیں، اور اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اور بعض روایات کے مطابق اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے دل کو تیار کیا گیا اور سینے کو تیار کیا گیا کہ وہ ان ساری تجلیات کو اپنے اندر لے سکے اور ہضم کر سکے اور بٹھا سکے اور پی سکے۔ اس کے لیے دل کو تیار کیا گیا۔ یہ 4 دفعہ شق صدر ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی میں یہ 4 مرتبہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جب یہ شق صدر ہوتا تھا تو اس کے بعد فرشتے یہاں 2 کندھوں کے درمیان سینے کے بالکل پیرالل پچھلی سائیڈ پہ مہر لگاتے تھے، اور یہ نبوت کی مہر ہوا کرتی تھی۔ اور جو کتابیں پرانی گزری ہیں جو عیسائیوں کے پاس موجود تھیں، یہودیوں کے پاس موجود تھیں، اور جس میں آپ علیہ السلام کی نشانیاں بتائی گئیں، اس میں یہ نشانی بتائی گئی کہ آپ علیہ السلام کے 2 کندھوں کے درمیان ایک نبوت کی مہر ہوگی۔ اس لیے جب وہ لوگ آ کے حضور کو دیکھتے تھے تو پھر آپ کی مہر تلاش کرتے تھے کہ وہ مہر ہم دیکھ لیں۔ اگر آپ کو سلمان فارسی کے اسلام لانے کا قصہ معلوم ہے تو اس میں جو آخری عیسائی نے سلمان فارسی کو پادری نے جو ہدایات دیں، اس میں یہ دیا کہ تم یثرب کی زمین میں چلے جاؤ اور وہاں انتظار کرو، وہاں آخری نبی ہجرت کر کے آئے گا۔ اور اس کی 3 نشانیاں بتائیں۔ ایک نشانی بتائی کہ وہ نبی صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی بتائی وہ نبی ہدیہ قبول کر لے گا، تیسری نشانی بتائی کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو سلمان فارسی کو جو عیسائی پادری نے علامتیں بتائی تھیں انہوں نے وہ تلاش کرنا شروع کی۔ صدقے کا مال لے کے گئے تو آپ نے کہا بھائی ہم صدقہ تو نہیں لیتے، تو سلمان فارسی نے کہا ایک تو پوری ہو گئی۔ پھر وہ اگلے دن ہدیہ لے کے گئے کچھ کھجوریں، تو آپ نے وہ قبول کر لی اور رکھ لی، کہا ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 نشانیاں پوری ہو گئیں، ایک رہ گئی، مجھے وہ بھی اگر آپ دکھا دیں تو بس پھر کام سیدھا ہو جائے۔ تو آپ نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا آپ کے 2 کندھوں کے درمیان نبوت کی ایک مہر ہے، میں نے وہ دیکھنی۔ آپ نے کہا تجھے کیسے پتہ چلی؟ تو انہوں نے پھر اپنا سارا قصہ سنایا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کیسے کیسے یہ ساری بات پہنچی۔ تو پھر آپ نے اپنا پلو اٹھایا تو آپ کے 2 کندھوں کے درمیان سلمان فارسی نے مہر نبوت کی زیارت کی اور اس کو بوسہ دیا۔ تو آپ علیہ السلام کے یہ 2 کندھوں کے درمیان جو مہر لگتی تھی، یہ مہر اس بات کی نشانی تھی کہ یہ سینہ بند ہے اور اس تک شیطان کی بالکل پہنچ نہیں ہے، اور شیطان کے اثرات اس میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جو علم و حکمت ہم نے اس سینے کے اندر بھر دیا ہے وہ علم و حکمت ضائع نہیں ہوگا۔ جیسے کسی چیز کو بند کر کے اوپر سیل کر دیا جاتا ہے، یہ مہر سیل کی نشانی تھی کہ یہ سینہ بالکل سیل شدہ ہے اور پیک ہے، نہ اس سے کچھ باہر آئے گا نہ اس سے کچھ شیطانی اثر اندر جائے گا۔ انشاءاللہ پھر مزید حضور کی سیرت اور زندگی ہم چلتے چلاتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی سننے کی، اس پہ سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔